بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بہت ہی اہم بات ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے، اور وہ بات واقعاً اپنے دل پہ نقش کرنے والی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ اور قرآن مجید اور صحیفہ سجادیہ کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بہترین حل دینے لگا ہوں، ایک بہترین رائے اور مشورہ دینے لگا ہوں ان تینوں کتابوں کے متعلق، جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے، اس کے بعد آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے، اور اس کے بعد آپ قرآن مجید کو پڑھیے۔ یقین جانیے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ کو بھی ساتھ ملائیے۔ جہاں ماہ رمضان میں آپ اور میں اور ہم سب بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، کوئی 5 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 10 قرآن ختم کر رہا ہے، وہاں بھلے ایک مرتبہ ہی قرآن کی مکمل تلاوت کی جائے، لیکن غور و فکر سمجھداری کے ساتھ کی جائے تو وہ ایک دفعہ ہی کامل قرآن کی تلاوت کافی ہوگی۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ ایک مکمل نہج البلاغہ کو بھی اپنا ہدف بنائیے، اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ صحیفہ سجادیہ کو بھی اپنا ہدف بنائیے۔ یا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے پہلے ہفتے میں صحیفہ سجادیہ، دوسرے ہفتے میں نہج البلاغہ، اور تیسرے میں قرآن مجید۔ ان تینوں پہ ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی بہترین حل ایک اور ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ 3 مہینے ہیں، تینوں ہی عظیم مہینے ہیں، بابرکت اور عبادات کے مہینے میں ہے۔ تو آئیے اس طرح کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں صحیفہ سجادیہ، ماہ شعبان میں نہج البلاغہ، اور قرآن مجید کا مہینہ، وہی شہر اللہ جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس ترتیب سے بھی چلے تو یقین جانیے ہم بہت اچھی طرح سے دین کو سمجھ پائیں گے، اور اپنے پروردگار تک پہنچ پائیں گے، اور ایک عبد اپنے معبود کی بہتر، اچھی اور زیادہ معرفت حاصل کر سکے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔